ٹویٹر نے وفات پانے والوں کی تصویریں ان کے اہل خانہ کی درخواست پر ہٹانا شروع کر دی ہیں۔ ٹویٹر اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ اگر وفات پانے والوں یا ان کے اہل خانہ کے جذبات ٹویٹر پر تبصروں سے مجروح ہوتے ہیں تو ادارہ کیسے دخل دے۔ یاد رہے کہ ہالی ووڈ اداکار رابن ولیمز کی مبینہ خودکشی کے بعد ان کی بیٹی کے اکاؤنٹ پر لوگوں نے رابن ولیمز کا مذاق اڑایا، جبکہ امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل کی ویڈیو بھی دولت اسلامیہ نے ٹویٹر پر جاری کی تھی۔ ہوشیار ہو جائیں آپ، کیونکہ اب کاریں بھی آپس میں بات کر سکیں گی۔ گو یہ خیال اتنا سائنس فکشن نہیں جتنا کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے۔ امریکی حکومت نے مستقبل کی کاروں کے لیے ان اقدامات کا اعلان کیا ہے جن کے ذریعے ایک سے دوسری کار میں سگنل بھیجے جا سکیں گے۔ خصوصی آلات کسی بھی کار کی پوزیشن اور رفتار کے بارے میں ریڈیو سگنل کے ذریعے دوسری کاروں کو مطلع کریں گے۔ خیال ہے کہ اس طرح ممکنہ حادثات روکے جا سکیں گے۔ رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کی فلم آئرن مین تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ امریکی بحریہ آئرن مین کے لباس سے ملتے جلتے 2 ایکسو اسکیلیٹن سوٹ شپ یارڈ میں آزمائشی طور پر استعمال کرے گی۔ امید یہ ہے کہ یہ ہلکے پھلکے سوٹ ایسی جگہوں پر بہت کارآمد ہوں گے جہاں بھاری بھرکم آلات کے ساتھ لمبے عرصے تک کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ سوٹ 16.5 کلو وزن تک بھی اٹھا سکیں گے۔ نت نئی چیزوں کی خاطر لفٹ لینے والے روبوٹ نے کینیڈا میں اپنا 6000 کلومیٹر کا سفر مکمل کر لیا ہے۔ ایک پرانے کولر، شمسی پینلوں اور ربڑ کے جوتوں سے بنے اس روبوٹ کا نام ہچپوٹ ہے اور اسے کینیڈین محققین نے روبوٹ اور انسانوں کے درمیان رابطوں پر تحقیق کے لیے بنایا ہے۔ ہچپوٹ مختلف جگہوں پر جانے کے لیے لوگوں سے لفٹ مانگتا تھا اور سفر کی تفصیلات GPS سگنل کے ذریعے اپنے مالکان کو بھیجتا تھا۔ اپنے سفر میں ہچپوٹ بن بلائے شادی کی ایک تقریب میں بھی گھس گیا تھا۔ محققین بہت خوش ہیں کہ ہچپوٹ ٹوٹا پھوٹا نہیں اور یہ کہ روبوٹ انسانوں پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں۔